اے اہل قلم سر نہا جذبے دروں کے، تسکین دل و جاں ہے سخن تیرا جہاں اب میں۔ صدارتی کلام کے لیے بہت ہی کوہنامش کے شاعر، بہترین ناقد، بہترین محقق، بہترین ادیب، بہترین خطیب، بہترین انسان، برادر محترم ڈاکٹر عطا عابدی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے صدارتی کلام سے محظوظ فرمائیں۔ تنظیم ارباب قلم کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ پہلے ہی دن سے اس نے کوشش کی ہے کہ ہر فکر و خیال کے حضرات تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے نوازیں، اپنے کلام سے نوازیں۔ یہاں ترقی پسند بھی ہیں، جدیدیے بھی ہیں اور ماں باپ جدید کے بھی لوگ ہیں، یہ کوئی تفریق نہیں رہی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ابھی بات کتاب کے حوالے سے ہو رہی تھی کچھ پہلے، تو ایک خیال، ایک تجویز ذہن میں آئی کہ ذاتی تجویز ہے کہ ارباب قلم بھی کتاب سے جڑے گی یہ تنظیم انشاءاللہ، اور 1 سال مکمل ہو جائیں گے تو ان تمام نشستوں کی رویداد یا رپورتاز کہیے یا گلدستہ کہیں، اس کی ترتیب توقیر صاحب کریں گے، اور انشاءاللہ میری ذاتی مدد بھی رہے گی اور جو ادارتی مدد ہے وہ بھی حاصل رہے گی انشاءاللہ۔ ایک غزل کے چند اشعار۔ ہے خود ستائی نظر میں میری زوال ہنر، ہے خود ستائی نظر میں میری زوال ہنر، سمجھتا ہے تو وہ سمجھے اسے جمال ہنر، سمجھتا ہے تو وہ سمجھے اسے جمال ہنر۔ اور یہ شعر کہ تمام چہرے ہوئے آئینے یہ خوب سہی، تمام چہرے ہوئے آئینے یہ خوب سہی، وبال جان نہیں بن جائے یہ وبال ہنر، وبال جان نہیں بن جائے یہ وبال ہنر۔ اور ایک سچ ہے، زمانہ ہو گیا مجھ سے غزل کو روٹھے ہوئے، محترم غزل کے حوالے سے کہ زمانہ ہو گیا مجھ سے غزل کو روٹھے ہوئے، نہ جانے کھو گیا کس دست میں غزال ہنر، نہ جانے کھو گیا کس دست میں غزال ہنر، زمانہ ہو گیا مجھ سے غزل کو روٹھے ہوئے، نہ جانے کھو گیا کس دست میں غزال ہنر۔ اور کوئی جواب کی کوشش یہاں نہیں کرتا، کوئی جواب کی کوشش یہاں نہیں کرتا، وجود کھو نہ دے اپنا کہیں سوال ہنر، وجود کھو نہ دے اپنا کہیں سوال ہنر۔ اور سمجھ تمام چہرے ہوئے آئینے یہ خوب سہی، وبال جان نہیں بن جائے یہ وبال ہنر۔ شکریہ۔ ہمارے محترم، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کوئی بھی تنظیم یا نشست جب اپنے پروگرام کا انعقاد کرتی ہے تو اس کے پس پردہ صرف رسمی ادائیگی نہیں ہوتی، بلکہ اشعار کے حوالے سے اور کلام کے حوالے سے زندگی اور ذات دونوں کی پیشکش کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اور جو نشستیں ہوتی ہیں مشاعروں کے مقابلے میں زیادہ مفید اور زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہر شاعر یہاں کھلے پن سے اپنے کلام کا استعمال کرتا ہے اور اپنے فطری انداز میں ظاہر ہوتا ہے۔ مشاعرے میں تو جو اکثریت ہوتی ہے سامعین کی، اس کے مزاج کا، اس کے خیال کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ آپ کو اپنا خیال کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک طرح کی مشاقی بھی ہے اور پریکٹس بھی ہے، عمل بھی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، بہت مبارکباد کہ آپ حضرات نے عزت افزائی کی۔ حالانکہ ہم مند آنم میں جانتا ہوں میں کیا ہوں، ورنہ یہ سب آپ کی محبت ہے، آپ کا حسن نظر ہے۔ بہت شکریہ۔